وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد سورہ احزاب 21واں پارہ اس کی آخری 2 آیات میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آیات کا ترجمہ میں دوران گفتگو آپ کو سناؤں گا۔ یہ جو ماہ جاری ہے یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی 10 تاریخ کو ایک بہت بڑا سانحہ واقعہ جسے ہم شہادت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، وہ واقعہ پیش آیا اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبوب ہستی تھی اور اہل بیت میں سے ان کا شمار ہے۔ اس پورے ماہ کے 4 خطبات جمعہ فضائل اہل بیت، شہادت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عنوان پر انشاءاللہ ہوں گے۔ آج کے خطبے میں اہل بیت نبی کا مختصراً تعارفی خاکہ پیش کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے۔ ایک روز ایک شخص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے عائشہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ فرمانے لگیں، علی وہ شخص ہے جس سے اللہ کے نبی سب سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک واقعہ بیان فرمایا، کہنے لگیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے تو آپ نے علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، حسن و حسین کو بلایا، ان 4 افراد کو بلایا اور ان کے اوپر ایک چادر دی اور پھر اللہ سے یہ دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت عائشہ کہنے لگی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اس چادر میں داخل کر لو۔ آپ نے فرمایا، انت علی خیر، تم تو پہلے ہی اہل بیت میں ہو۔ تو یہ حدیث میں نے اس لیے بیان کی ہے
کہ امت میں اس وقت اہل بیت کے بارے میں دو گروہ ہیں، ایک رافضی اور ایک خارجی۔ خارجیوں کا گروہ کہتا ہے کہ حضرت علی، حسن و حسین اور حضرت فاطمہ یہ اہل بیت میں نہیں ہے۔ خارجی گروہ جو اس امت کا گمراہ فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت نبی میں شامل ہی نہیں ہے۔ اور ایک رافضی گروہ ہے جو کہتا ہے کہ صرف یہ 4 آدمی اہل بیت میں سے ہے اور کوئی بھی اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ تو ان دونوں گروہوں کا عقیدہ اہل بیت کے بارے میں غلط ہے۔ اہل بیت نبی کے بارے میں جو عقیدہ اہل سنت کا ہے وہ بڑا معتدل ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑا باکمال ہے۔ میں آیات پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ سناتا ہوں تو پھر بات بالکل عیاں ہو جائے گی۔ ایک روز آپ کے ارد گرد حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ، یہ 4 بیویاں آپ کی۔ پہلی بیوی آپ کی حضرت خدیجہ ہے، میں ان کا تعارف انشاءاللہ دوران جمعہ کرواؤں گا۔ ان کے بعد آپ کی دوسری بیوی کا نام حضرت سودا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ۔ آپ کی تیسری بیوی حضرت عائشہ ہے، چوتھی بیوی آپ کی حضرت حفصہ ہے اور 5ویں بیوی آپ کی حضرت ام سلمہ ہے۔ ترتیب ایسے ہی ہے۔ اور حضرت خدیجہ چونکہ مکی زندگی میں نبوت کے 10ویں سال وفات پا گئی، حضرت عائشہ بھی زندہ ہے، حفصہ بھی زندہ ہے، سودا بھی زندہ ہے اور حضرت ام سلمہ بھی زندہ ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ازواج آپ کے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ سے کہہ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں پیسے دو۔ یہ نظر آتا ہے زمانہ جنگ احد کے بعد کا، 3 ہجری جنگ احد کے بعد کا واقعہ نظر آتا ہے۔ ہمیں بھی پیسے دو، ہم کپڑے لیں، زیب و زینت کریں، دنیا کا سامان خریدیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشی حالات اس قدر تنگ تھے کہ آپ فرمانے لگے کہ بھئی میں تمہیں دنیا کا مال کہاں سے لا کر دوں؟ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر آ گئے۔ ایک بیٹی حضرت عمر کی حفصہ اور ایک بیٹی حضرت ابو بکر صدیق کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری بیٹیاں حضور سے مطالبہ کر رہی ہیں تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا اور جھڑک پھیلائی کہ یہ تم کیا کرتی ہو، اللہ کے نبی کو ستاتی ہو۔ وہ چلے گئے، آپ الگ ہوئے تو آسمان سے وحی اتر آئی جو میں نے آیات پڑھی ہے۔ اسی موقع پر یہ آیات اتری کہ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے حبیب اپنی ان 4 بیویوں سے کہہ دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو، دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو، فتعالینا، آؤ میرے پاس، امتعکن، میں تمہیں دنیا کا مال ڈھیر لگا دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، لیکن 7 طلاق لے کر اپنے گھروں میں چلی جاؤ۔ یہ آیت اتری تو آپ نے حضرت عائشہ کو بلایا، آپ نے فرمایا شاہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، آپ جلدی نہ کریں، اپنے باپ سے مشورہ کر لو، اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو مال بھی مل جائے گا اور طلاق لے کر اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔
حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا کے مال کے بدلے آپ کو چھوڑ دیں، دنیا کی زیب و زینت کے بدلے آپ کا ساتھ چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہوگا، میں اپنے باپ سے مشورہ نہیں کروں گی، یا رسول اللہ ہمیں آپ منظور، دنیا کی دولت ہمیں نہیں چاہیے۔ ایسے ہی آپ نے حضرت حفصہ سے پوچھا اور دیگر ازواج سے۔ آگے فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے نبی کی ازواج، اگر دنیا کے مال کے مقابلے میں تم اللہ رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جنت چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ نے تمہارے لیے بہت سارے اجر قیامت کے دن کے لیے تیار کر رکھے۔ پہلے خطاب کیا نبی کی بیویوں کو نبی کے ذریعے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی تو ان سے کہہ۔ اس میں ناراضگی نظر آتی ہے جب بالواسطہ بات کرے کوئی آدمی، کہ نبی تو اپنی بیویوں سے کہہ۔ اب جب نبی کی بیویوں نے اظہار خوشی کر دیا کہ ہم نبی کے ساتھ رہیں گی، تو اللہ نے بیچ سے نبی کا واسطہ نکال دیا اور کیا کہا؟ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ اب خطاب سیدھا، مخاطب سیدھے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرو، فلا تخضعن بالقول، اور کسی دروازے پہ آنے والے آدمی کے ساتھ نرم بات نہ کرنا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہیں دل کا بیمار آدمی تم سے کوئی آس نہ لگا لے، وَقُلْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور بڑی معتدل بات کرنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہدایات صرف نبی کی بیویوں کو نہیں دی جا رہی، نبی کی بیویوں کے ذریعے قیامت تک آنے والی مسلمان عورتوں کے لیے ہدایات ہیں، قیامت تک کے لیے۔ جیسے اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو نے شرک کیا تو ہم تیرے عمل ضائع کر دیں گے۔ اچھا بھلا نبی سے امکان ہے شرک کا؟ نہیں، نبی سے شرک کا امکان ہی نہیں ہے، لیکن پیغمبر کو بات کہہ کر امت کو بتانا مقصود ہے کہ قیامت تک اگر کوئی امتی شرک کرے گا تو ہم اس کے عمل ضائع کر دیں گے۔ نبی کے گھرانے کو مخاطب کر کے یہ بات کہنا کہ تم لگی لپٹی بات نہ کرنا، نرم بات نہ کرنا، بلکہ درمیانی بات کرنا، یہ خطاب ہے ازواج سے اور تعلیم ہے قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے۔ آگے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھر میں ٹھہری رہنا۔ یہ پیغام ہے قیامت تک کے لیے عورتوں کے لیے کہ ان کا اصل مقام ان کا گھر ہے، عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اے نبی کی بیویوں جاہلیت کے زمانے کی طرح زیب و زینت نہ کرنا، بناؤ سنگار نہ کرنا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھتی رہنا، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتی رہنا، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہنا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے اہل بیت اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاکیزہ بنا دے۔ لیذہب عنکم، اس موقع پر یہ آیت اتری کہ اے اللہ
اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے حبیب تیرے رب کا ارادہ ہے کہ اللہ تیری بیویوں کو پاک کر دے. اور یہ آیت تو اتری ازواج مطہرات کے لیے، اور اللہ یہاں اہل بیت کہہ رہا ہے نبی کی بیویوں کو. اب اس آیت سے یہ امکان تھا کہ کل کلاں کوئی اٹھ کر یہ نہ کہہ دے کہ نبی کا اہل بیت تو صرف نبی کی بیویاں ہیں. اس لیے ضرورت پڑی کہ علی فاطمہ اور حسن و حسین کو چادر میں لے کر کہنا پڑا کہ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں اور آپ کی جو اولاد ہے یہ سب اہل بیت ہیں. اچھا بھی یہ بتائیں اگر بیوی گھر سے نکال دی جائے اسے اہل بیت نہ مانا جائے تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ باقی رہ کیا جاتا ہے؟ رافضیوں نے پتہ نہیں کس بغض سے کس عداوت سے پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت میں آنے نہیں دیتے، صرف اس لیے کہ ان میں ایک بیٹی عمر کی ہے ایک بیٹی ابو بکر کی ہے. اگر ان کو اہل بیت مانا جائے، انہیں پاکیزہ مانا جائے اور ان کے بارے میں قرآن کی یہ آیت مانی جائے تو پھر ابو بکر اور عمر کی بیٹیوں کو نبی کی بیویاں ماننا پڑتا ہے اور انہیں اہل بیت ماننا پڑتا ہے اور پھر ان پہ سلام بھیجنا پڑتا ہے. قرآن کی ایک ظاہری آیت کی موجودگی میں پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت سے کون نکال سکتا ہے؟ بلکہ اعزازی طور پر حضرت علی کو شامل کرنا پڑا، اعزازی طور پر. تو اس لیے جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، آپ کی اولاد ہے، سب اہل بیت میں شامل ہیں. اور یہاں سے ہم نبی پاک کے اہل بیت آپ کی اولاد کا تذکرہ کرتے ہیں. آپ کی 11 بیویاں 11 سب اہل بیت میں شامل ہیں. پہلی بیوی حضرت خدیجہ، دوسری حضرت عائشہ، پھر حضرت سودا، حفصہ، زینب 2 بار، ایک زینب پھر ایک زینب، 2 بیویاں آپ کی، ان کا نام زینب ہے. آپ کی بیوی حضرت ام حبیبہ، آپ کی بیوی حضرت میمونہ، آپ کی بیوی حضرت جویریہ، آپ کی بیوی حضرت صفیہ رضوان اللہ علیہن اجمعین. یہ آپ کی 11 بیویاں اہل بیت میں سے ہیں. اور اللہ نے آپ کو حضرت خدیجہ سے اولاد عطا فرمائی. فاطمہ حضرت خدیجہ کی بیٹی ہے اور حضرت فاطمہ کی اولاد سادات چلے، کبھی خدیجہ کا بھی تو تذکرہ کرنا ہونا چاہیے نا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بار بیوہ ہوئی. آپ کے عقد میں آنے سے پہلے 2 بار بیوہ ہوئی. پہلا نکاح ان کا ابو حالہ نامی شخص سے ہوا، اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام ہند اور ایک کا نام حارث، 2 بیٹے. پھر ان کا شوہر ابو حالہ فوت ہوا، ان کا نکاح عتیق نامی شخص سے ہوا، اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ہند ہے. اور اسی لیے حضرت خدیجہ کی کنیت ام ہند ہے. اور ان کا یہ بیٹا ہند یہ مسلمان ہوا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا ہے. آپ احادیث کو پڑھیں، سیرت النبی کے ابواب کو پڑھیں تو اللہ کے نبی کا جو حلیہ ہے میں نے ربیع الاول میں بیان کیا تھا. سر سے لے کر پاؤں تک آپ کا حلیہ جو بیان کیا وہ حضرت خدیجہ کے بیٹے نے بیان کیا ہے اور یہ مسلمان ہوا. اور اسلام سے پہلے انہیں طاہرہ کہا جاتا تھا.
بڑی مالدار خاتون تھی اور بڑے خاندان کی تھی. کردار کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے مکے میں ان کا کوئی مقابل نہ تھا. ان کی عمر 40 برس اور رسول پاک کی عمر 25 برس. مالدار خاتون تھی. اس کے قافلے تجارت شام کو جاتے. اس کا ایک غلام میسرا تھا. اس نے کہا کہ محمد بن عبداللہ ایک بڑا امین آدمی ہے، اگر ہم اس کو قافلہ تجارت کے ساتھ لے جائیں. حضور چلے گئے. قافلہ تجارت شام کی طرف گیا. غلام میسرا واپس آیا. اس نے آ کر سیدہ خدیجہ سے کہا، اے میری مالکن، جو شخص ہمارے قافلہ تجارت کے ساتھ گیا ہے، میں نے اس کی ذات میں غیر معمولی چیزیں دیکھی ہیں. کچھ میں نے نشانیاں دیکھی ہیں، اور وہ حضور کے معجزات کے باب میں اس کا ذکر موجود ہے. یہ کوئی بڑا کمال شخص ہے. اس کی وجہ سے ہمیں تجارت میں نفع بھی ملا، ہمارے سفر بھی آسان ہوئے، ہماری مشکلیں کم ہوئیں، اور میں نے وہ آیات اور نشانیاں دیکھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو اس سے حضرت خدیجہ کا ذہن آگے بڑھا، اور حضور کی شادی سیدہ خدیجہ سے ہو گئی. ان کی عمر 40 برس، آپ کی عمر 25 برس. یہ اللہ کی مشیت تھی. اور آپ غار حرا میں جاتے اور سیدہ خدیجہ آپ کے پیچھے آپ کا کھانا لے کے جاتی، آپ کا زادے راہ لے کے جاتی، توشہ لے کے جاتی، اور ان کا مال حضور کے کام آتا. اور جس سال نبوت کے 10ویں سال، جسے ہم طائف کا سال بھی کہتے ہیں، سیدہ خدیجہ نے وفات پائی، اور آپ کو اتنا غم لگا، ان کی وفات سے آپ نے اتنا غم محسوس کیا کہ اس سال کا نام عام الہدر رکھ دیا گیا، غم کا سال. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم مدینے میں چلے گئے اور رسول پاک حضرت خدیجہ کو اتنا یاد کرتے کہ میں نے ایک روز کہہ دیا، یا رسول اللہ، ایک بڑھیا یعنی زیادہ عمر کی ایک بڑھیا کو آپ اتنا یاد کرتے ہیں، حالانکہ آپ کی جوان سال بیویاں موجود ہیں، جوان سال، اور آپ ایک بڑھیا کو 65 برس کی عمر پائی. انہوں نے 25 سال حضور کے ساتھ رہی. 25 اور 40 65 سال کی بڑھیا کو یاد کرتے ہیں. آپ نے فرمایا، شاہ، اس بڑھیا کی کیا کہنے، وہ بڑھیا تھی آمنت بی ہینا کفر بی الناس. جب مکے کے بازاروں نے، لوگوں نے محمد کے ساتھ کفر کیا تو میری بیوی محمد پہ ایمان لائی. وصدقتنی حین کذبنی الناس. جب مکے کی فضاؤں میں لوگوں نے محمد کو جھٹلایا تو خدیجہ نے محمد کی صداقت کا اعلان کیا. جب لوگوں نے اپنا مال مجھ سے چھپایا، وواستنی بمالہا، خدیجہ نے اپنا مال دونوں ہاتھوں سے محمد پہ لٹایا. ورزقنی اللہ منہا الولد، اور اللہ نے خدیجہ کے بطن سے محمد کو اولاد عطا فرمائی. آپ یوں حضرت خدیجہ کی تعریف بیان فرماتے. تو اللہ نے سب سے پہلے آپ کو حضرت خدیجہ کے بطن سے قاسم نامی بیٹا عطا کیا. قاسم، محدثین کہتے ہیں کہ 7 دن 2 سال، یا 1 سال، یا 17 ماہ، یا 13 دن، یہ اختلاف ہے. وہ زندہ رہے اور فوت ہو گئے. اور قاسم کی نسبت سے آپ کی کنیت ابو القاسم. آپ جب کوئی بڑی بات کہتے، اللہ کا بڑا حکم پہنچاتے،
آپ فرماتے والذی بیدہ نفس ابو القاسم، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو القاسم کی جان ہے. آپ ابو القاسم اگر کوئی آپ کو پکارتا تو آپ بڑی خوشی محسوس کرتے. یہ بچپن میں فوت ہو گئے، پہلا بیٹا. اور دوسری اولاد آپ کی حضرت زینب. آپ کی بیویاں بھی زینب، آپ کی بیٹی بھی زینب، آپ کی نواسی بھی زینب. زینب جو کربلا میں جس کا ذکر ہے، فاطمہ کی بیٹی. نواسی بھی زینب، بیٹی بھی زینب، اور 2 بیویاں بھی زینب. یہ زینب وہ ہیں جن کا نکاح حضرت خدیجہ کے بہن کا بیٹا ابو العاص اس سے ہوا. بدر میں ابو العاص قیدی بنا. آپ نے جب رہا کیا فرمایا میری بیٹی کو مدینے پہنچا دینا. حضرت زینب مدینے پہنچائی گئی اور یہ 2 ہجری میں واپس آئیں. 3 4 5 6 ہجری تک حضرت زینب کا نکاح نہیں ہوا. 6 ہجری میں ابو العاص مسلمان ہو کر مدینے آیا. آپ نے دوبارہ اپنی بیٹی زینب اس کے نکاح میں دے دی اور آپ نے فرمایا ابو العاص تیری دامادی میں محمد کو کبھی دکھ نہیں پہنچا. آپ نے اس کی دامادی کی تعریف فرمائی. اور پھر 6 ہجری میں نکاح دوبارہ ہوا، پھر بیوی بنی. 8 ہجری آئی تو حضرت زینب نے وفات پائی. اور زینب کی 2 اولادیں تھیں. ابو العاص سے 2 اولادیں، ایک بیٹی ایک بیٹا. بیٹی کا نام حضرت امامہ، آپ نے نام سن رکھا ہے، امامہ. چھوٹی بچی جسے آپ کندھوں پہ بٹھا کے نماز پڑھتے. کندھوں پہ اٹھا کر نماز پڑھنے کا واقعہ آپ کی نواسی حضرت امامہ سے منسلک ہے. اور ایک حضرت زینب کا بیٹا جس کا نام علی تھا اور اس کا لقب علی زینبی تھا، جو جنگ یرموک میں شہید ہو گئے. اور حضرت امامہ پھر حضرت علی کے نکاح میں آئیں اور ان کے بعد مغیرہ ابن شعبہ کے نکاح میں آئیں اور انہی کے نکاح میں وفات پا گئی. یہ حضرت زینب ہے، آپ کی دوسری اولاد اور پہلی بیٹی. اور تیسری اولاد اور دوسری بیٹی حضرت رقیہ ہے. حضرت رقیہ کا نکاح آپ نے حضرت عثمان سے کیا. پہلے ہجرت کر کے حبشہ گئے، وہاں سے مکے اور پھر مدینے. بدر کا سال جسے 2 ہجری کا سال کہتے ہیں، حضرت رقیہ بیمار پڑ گئی. آپ نے حضرت عثمان سے کہا عثمان تم رقیہ کی تیمارداری کرو، تمہیں مجاہدین کے برابر حصہ ملے گا. آپ جنگ بدر میں تھے، پیچھے حضرت رقیہ نے وفات پائی اور حضور اس کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے. رقیہ کے بعد چوتھی اولاد آپ کی اور تیسری بیٹی، اور ان کا نام ہے حضرت ام کلثوم. اور حضرت ام کلثوم کا نکاح آپ نے 2 ہجری میں پھر حضرت عثمان سے کر دیا. جب حضرت رقیہ وفات پا گئی آپ نے ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا. اور 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم بھی وفات پا گئی. اور اسی موقع پر آپ نے فرمایا تھا اگر محمد کی کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا. اور اس کے بعد حضرت خدیجہ کے بطن سے آخری اولاد ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت خدیجہ کے بطن سے چوتھی بیٹی، پہلی بیٹی زینب، دوسری رقیہ، تیسری ام کلثوم اور چوتھی حضرت فاطمہ. یہ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں. ہمارے اہل روافض، اہل تشیع، پتہ نہیں صحابہ سے کیا دشمنی ہے.
کہ نبی کی 4 بیٹیاں تسلیم نہیں کرتے، نبی کی 1 بیٹی ہے بس۔ بھائی تمہیں کیا فرق پڑے گا 4 ماننے سے؟ اگر 4 مانیں گے تو پھر 2 کو حضرت عثمان کے نکاح میں ماننا پڑے گا، اس لیے انکار کر دیا۔ بھائی نبی کی 4 بیٹیاں ہیں اور نبی کے 2 بیٹے ہیں، پہلے قاسم اور اس کے بعد حضرت فاطمہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہوں میں، ان کا تعارف، ان کی اولاد کا تعارف آئندہ جمعے میں ہوگا۔ آپ کی آخری اولاد وہ بیٹا ہے، وہ حضرت ماریہ قبطیہ، اس کے بطن سے یہ بھی 17 ماہ یا 16 ماہ زندہ رہے اور وفات پائے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور رونے لگے اور فرمانے لگے اے ابراہیم تیری جدائی نے محمد کو بڑا ستایا ہے، تیری جدائی نے۔ ان کی وفات کے موقع پر سورج کو گرہن لگا، لوگوں نے سمجھا کہ نبی کا بیٹا فوت ہوا تو سورج کو گرہن لگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں ہوتا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ جیسے چاہے۔ تو خیر یہ آپ کی اولاد کا تعارف ہے، یہ بھی اہل بیت نبی ہیں، اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اور ہمارے اہل سنت بھی اس کا ذکر نہیں کرتے، اور یہ بڑا مقام افسوس ہے کہ اہل سنت کو ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں اور چاروں کی 4 نبی کی اہل بیت ہیں، ان کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، ان کا بھی ذکر کریں، نبی کی ازواج کا، آپ کی اولاد کا اور آپ کے سارے اہل بیت کا۔ پھر وہ آل محمد میں آئیں گے جن پہ صبح و شام درود و سلام ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔